محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ سامعین و سامعات، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی واجب القدر باپردہ ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں۔ آپس میں معاملات، لین دین کے تمام طریقے، مال کہاں سے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، الغرض ہر چیز کا اسلام کے اندر آپ لوگوں کو میتھڈ اور اس کا طریقہ کار اور اس کی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ہمارے جمعہ کا آج کا عنوان زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال جیسی نعمت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اے لوگوں، ہم تم لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، تمہاری جانیں مانگ کر بھی، تمہیں خوف و ہراس میں مبتلا کر کے بھی، تمہارے مال میں کمی کر کے بھی ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پوائنٹ آف دا ویو کہ جو آج کے ہمارے جمعہ کا عنوان کہ مال میں کمی کر کے اللہ کس طرح سے آزما سکتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا اوپینین اور ہمارے لیے کیا قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن اللہ کا، حدیث رسول کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر 12 مقامات کے اوپر 12 جگہ کے اندر فقط ایک لفظ بول کر اہل دنیا کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ یہ بات کتنی اہم، کتنی ضروری اور کتنی امپورٹنٹ ہے، اس بات کا دنیا کے اندر کیا مقام مرتبہ اور اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہت زیادہ مقامات پر مختلف قسم کی رہنمائی، کہیں پر فضیلت بیان کی، کہیں پر معیار مقرر کیا، کہیں پر لوگوں کو فضائل اور مراتب سمجھائے، کہیں پر جنت میں جانے کے وظائف بتائے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے فضیلت اور معیار کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دنیا والوں کو دیے، فقط ایک چیز کے بارے میں قرآن مجید میں 12 مقامات پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جہاں پر تم لوگوں نے نماز کو قائم کرنا ہے، وہیں پر میں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے اہل دنیا کو یہ حکم بھی ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اگر میں نے تم لوگوں کو مال جیسی نعمت سے نواز دیا ہے تو تم لوگوں نے دنیا کے اندر میں الہ کا حکم یہ ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ 12 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ تم لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کے اندر اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کرنے والے، اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار بتلانے والے، جب ہم اسلام کی ڈیفینیشن کے بارے میں جانتے ہیں، جب جبریل امین نے پوچھا تھا مال اسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کی تعریف تو بتائیے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے۔ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، یکتائیت کا دل و جان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، رسول اللہ کے خاتم المرسلین ہونے کا، تمام رسولوں کے سردار ہونے کا، امام الانبیاء ہونے کا، اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے کا اقرار کرے، اور تو اس بات کی یقین دہانی کروائے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب اس بات کی اقرار تم نے کر لیا تو تو نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، بیت اللہ کا حج کرے گا اگر استطاعت ہے تو، اور رمضان کے روزے رکھے گا۔ اسلام کی ڈیفینیشن، اسلام کی تعریف کا تیسرے نمبر پر جو پیغمبر اسلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا، فرمایا انتوتی الزکاۃ، کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر جا کے تم لوگ اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر سکو۔ اسلام کے اندر بنیادی چیز ہے زکوٰۃ، اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہوں پر دیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ ہم ادا کیوں کریں، زکوٰۃ ہم نے کتنی ادا کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب احال علیہ الحول، تیرے پاس اتنا مال موجود ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، مطلب یہ کہ ایک انسان کے پاس 1,33,000 روپیہ پورے کا پورا سال اس کے اکاؤنٹ کے اندر باقی رہتا ہے، اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، اس پہ 1 سال گزر جاتا ہے، ایسے انسان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ امام ابو الصفر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ ہمیں بتائیے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور خزانہ کسے کہتے ہیں اور سخاوت کسے کہتے ہیں اور بخل کسے کہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب کے اندر انہوں نے جو بات بیان کی، فرمانے لگے وہ مال کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس کو خزانہ کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ خزانے کی جب تعریف پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس زمین میں چھپا ہوا ہم کو کوئی سونے سے بڑا ہوا مٹکا مل گیا، ہمیں خزانہ مل گیا۔ غار میں ہم کو کوئی بڑا کسی بادشاہ کا چھوڑا ہوا مال و متاع ہیرے جواہرات وہ بڑے ڈھیر مل جائیں تو یہ خزانہ ہے، میری اور آپ کی سوچ۔ لیکن محدثین، ائمہ دین اور سلف صالحین جس کو خزانہ ڈکلیئر کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا خزانہ اس مال کا نام ہے جس مال کے اوپر انسان سام بن کے بیٹھ جائے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ چاہے 1,33,000 کے نصاب کو ہی کیوں نہ پہنچے، انسان کے پاس وہ خزانہ ہے۔ اور خزانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن سورہ نور ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں، کنز بنا لیتے ہیں، خزانہ بنا لیتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی ان لوگوں کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہیں پر کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، ذلت کے اندر زیادہ پختگی پیدا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ عذاب علیم یہ ایک سزا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہیں کہیں پر بھی شریعت کے اندر یہ لفظ بولا جائے کہ عذاب علیم یا عذاب کی خوشخبری دے دو، تو تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ کام بڑے کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر ہے، یہ کام عام نہیں، اس کی سزا عام نہیں رہے گی۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں ان کو عذاب علیم کی، عذاب عظیم کی، رسوا کن عذاب کی خوشخبری دے دو، یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے بارے میں ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے مجرم قرار پاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا، ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم نے صحابہ کی تاریخ کو پڑھا، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، کفر من کفر، سیدنا عمر فرماتے ہیں جس نے کفر کرنا تھا اس نے کفر کر دیا۔ ملک عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اپنے عروج پہ پہنچا۔ کسی نے کہا میں نماز پڑھوں گا، میں جہاد کروں گا، میں حج بھی کروں گا، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، لیکن میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا۔ کسی نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا۔ کوئی جھوٹے مدعیان نبوت بھی اٹھے، مسلمہ کذاب اور سجا نامی عورت کے نام پر کسی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ پیروی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ
वसल्लम दुनिया में आए, नबूवत का दावा किया, उनके नबूवत के पैरोकारों ने उनके लिए जानों के नजराने पेश किए और उसका नाम दुनिया में बाकी रह गया। हम भी ऐसा ही कोई काम करें ताकि हमारी भी शोहरत हो, हमारा भी नाम हो। इस लेबल को लेकर के कुछ झूठे मुद्दियाने नबूवत ने नबूवत का झूठा दावा भी किया। वो रोमो ईरान वाले उनके मुल्क अरब के ऊपर हमले की अफवाहें भी आना शुरू हो गई। पूरा मुल्क अरब वो धर्म भरम होकर रह गया। इस्लाम की जो सल्तनत पैगंबर इस्लाम ने कायम करके गए थे वो एक ही वक्त में चूरा चूरा होने पे थी। वो अपने कहने के इख्तिताम के धाने में खड़ी थी। जब अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम के अलम को बुलंद किया, इस्लाम का परचम इनके हाथ में आया, खिलाफत की मसनद के ऊपर बैठे, अहले इस्लाम का उनको हुक्मरान डिक्लेयर कर दिया गया। उनका सबसे पहला जो ऐलान फरमाने लगे, आज जो बंदा भी मम्मना इकालन लमा काना तो अद्दूना फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो एक रस्सी भी अल्लाह के रसूल के ज़माने में ज़कात के तौर पर दिया करते थे, अगर एक रस्सी भी वो आज ज़कात के अंदर अदा करने से अपने आप को रोकेंगे, मन फर्रका बैन सलाह व ज़कात, जो इंसान नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा, ला उकातिलन्नहुम, मैं उनसे ज़रूर किताल करूँगा। उमर तड़पे, कहने लगे, ऐ अबू बकर कैसी बात करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असम मिन्नी नफ्सहु व मालहु व इर्ज़हु, जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर दिया, फरमाया उसने मुझसे अपनी इज्जत का भी सौदा कर लिया, अपनी जान का भी सौदा कर लिया, अपने माल का भी सौदा कर लिया। अब के बाद अहले इस्लाम के ऊपर उसकी जान भी हराम है, अहले इस्लाम उसकी जान नहीं ले सकते, उसका माल भी हराम है, कोई मुस्लिम उसका माल भी नहीं छीन सकता, उसकी इज्जत भी हराम है, कोई इंसान उसकी इज्जत पे हमला नहीं कर सकता, फकत जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हदीस बुखारी शरीफ की। अबू बकर को ये एतराज़ उमर कर रहे, तो सैयदना अबू बकर ने जब ये ऐलान किया, ऐ उमर कैसी बात करता है, इस्लाम के 5 अरकान, उन 5 अरकान में नमाज भी है, ज़कात भी है, हज भी है, रोज़ा भी है, शहादतैन भी है। जो इंसान इनमें से एक भी चीज़ के दरमियान मन फर्रका बैन सलाह व ज़कात, जो इंसान नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेगा, जो कहेगा मैं ज़कात को लो लेवल समझता हूँ या लोगों के ऊपर जुल्म समझता हूँ, मैं अपना माल मेरा हक है, मैं उसको दूँ या ना दूँ, मेरी मर्जी चलेगी। जो इंसान ज़कात और नमाज के बारे में फ़र्क करेगा, अबू बकर का ईमान ये कहता है कि मैं अपनी तलवार को निकालूं, उस इंसान की गर्दन को तन से जुदा कर दूं, उसके खिलाफ जिहाद करूं, उसके खिलाफ किताल करूं, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए अपने घोड़ों की टापों को दौड़ाऊं, जो इंसान दुनिया के अंदर रह करके ज़कात अदा नहीं करे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के अंबार मिलते हैं। मानने पे आए तो एक लफ्ज़ अल्लाह के रसूल का कहा हुआ हमारे दिलों पे असर कर जाए तो हम लोग दुनिया के अंदर कभी उसका इनकार ना करें। अनगिनत रिवायात बयान कर दी जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक बात जो असर कर जाए दिल के ऊपर, ऐसी बात हर जुमे से लेके जाएं, ऐसा कौल अल्लाह के रसूल का, ऐसी आयत अल्लाह के कुरान की जो समझ आ जाए, फ़कत इतनी सी बात जो पल्ले पड़ गई, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। तो समझने की नीयत से, अमल करने की नीयत से और लोगों को आगे इसकी तबलीग करने की नीयत से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन जुमे की नमाज अदा करवाते थे तो एक मकसद था, ताकि लोगों को शरीयत से बहरावर करवाया जा सके, ताकि लोगों के सामने लुके छुपे मसाइल की वजाहत की जा सके, ताकि लोगों को अहले ईमान के ईमान को और इजाफा किया जा सके, ताकि इनके ईमान की दोबारा से तजदीद की जा सके,
تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ کیا جا سکے، یہ لوگ اسلام پہ ڈٹ جائیں اور اسلام کا ایک رکن جو آج جمعہ کا عنوان زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو خزانہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی ان لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن ہوگا جب قیامت کے دن ان کے اموال کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دبائیں گے۔ جو سونا اور چاندی کو یہ لوگ دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے، جو مال و متاع یہ دنیا کے اندر سانپ اور بچھو بن کے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے ان اموال کو، ان سونا چاندی ہیرے جواہرات کو، میں ایک پتے کی بات بتایا جاتا ہوں، جب پاکستان کی کرنسی کو عام لوگوں کے سامنے شو کیا گیا تھا، ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے ایک سودا ہوا تھا دنیا کے اندر، سونا بینک کے اندر جمع کرواؤ، اس کے مقابلے میں کاغذ لو، تمہارا سونا ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ یہ لالچ دے دیا، سونے کو کاغذ میں بدل دیا گیا۔ آج حقیقت میں جو ڈالر، جو کرنسی پیسوں کے کاغذات کے اندر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ حقیقت میں کبھی ہمارے آباء و اجداد کا سونا ہوا کرتا تھا۔ اگر اس بات کو حوالہ بنا کر میں یہ بات کروں کہ ایک انسان کے پاس اگر اتنا مال موجود ہے جو زکوٰۃ کو نہیں پہنچتا، حقیقت کے اندر اس کا اتنا سونا بینک کے اندر موجود ہے اور اس کا اصل سونا ہے، اور اس کا جو سونا لوگوں کے پاس محفوظ ہے، کل قیامت کے دن اتنا سونا جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حوالے سے اگر میں کہوں تو اتنا سونا جہنم کے اندر تپا کر، جہنم کے اندر گرما کر لوگوں کے چہرے، ان کے بازو، ان کی پشتیں اور ان کے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر ان سونے اور چاندی کے جو ہم لوگ دنیا کے اندر ڈھیر جمع کر لیتے ہیں، جہنم کی آگ میں پہلے تپا کر، جلا کر، ان کو اچھی طرح پگھلا کر، ان کو اچھی طرح گرما کر جب ابالے کھانا شروع ہو جائے گا، انسان کے جسم کے اعضاء کو اس کے اندر جلایا جائے گا، اس کے ساتھ جھلسایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، لوگوں دنیا کے اندر جو تم نے اپنی جانوں کے خزانے جمع کر رکھے تھے، یہ وہی خزانے ہیں جن کو آج گرما کر میں تمہیں سزائیں دے رہا ہوں، اور یہ وہ ہے فذوقوا ما کنتم بہ تکنزون، دنیا کے اندر جو تم نے خزانے جمع کیے تھے آج ان کا مزہ جہنم کے اندر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے حرکت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اپنے اموال کو خرچ نہیں کرتے، ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے اموال، ان کے سونے چاندی، ان کے بینک بیلنس، ان کی جاگیریں، ان کے تمام دنیا کے اموال اور ان کے مال و متاع، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک گنجے سانپ کی شکل عطا کریں گے، اور وہ سانپ اس کے رخساروں کے اوپر، اس کے ہونٹوں کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر ڈسے گا، بار بار زہر کے ساتھ ڈسے گا، اور ساتھ کہے گا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، جس کو تو نے دنیا کے اندر اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے روکے رکھا، سانپ بن کے بیٹھ گیا، آج اللہ نے اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دی ہے، اور وہ سانپ تمہارے آنکھوں کے اوپر، تمہارے چہرے کے اوپر، تمہارے رخساروں کے اوپر بار بار ڈسے گا اور اعلان کرے گا انا مالک انا کنزک انا مالک انا کنزک۔
تعلق، اے انسان میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، میں تیرا متاع، میں تیرے خزانے، میں تیرا سونا، میں تیرے ہیرے جواہرات، میں تیری چاندی۔ آج دنیا کے اندر تم لوگ اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرنے سے رک جاتے ہو۔ جب پوچھا گیا ایک امام سے، کہا کیا ہے بخل اور کیا ہے سخاوت، تو کہنے لگے سخاوت یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے کے اندر، تنگ دستی کے اندر، جب تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، جب تجھے اپنے لالے پڑے ہوں، تب لوگوں کو ترجیح دے اور لوگوں پہ خرچ کر، اصل سخاوت یہ ہے۔ اور پوچھا گیا بخل کیا ہے، تو فرمایا اور اپنے چہرے کو پھیر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری سوال کرنے والے اپنے استاد سے کہتے ہیں، استاد محترم مجھے بتائیے تو صحیح، میں نے سوال کیا ہے کہ بخل کیا ہے، تو آپ نے کہا اور اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کہتے ہیں، لطائف علمیہ امام جوزی ابن الجوزی کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 355 ہے، بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے جب اپنے استاد سے پوچھا کہ بخل کیا ہے، کنجوسی کیا ہے، تو انہوں نے کہا اوف اور اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ کہا میں نے سوال کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو کہنے لگے اے میرے شاگرد بخاری سن جو میں نے کہا، حقیقی جواب یہ تھا۔ جب امام بخاری نے سنا تو خود ہی وضاحت کیے دیتے ہیں، کہنے لگے وہ انسان جو اللہ کے راستے میں کسی انسان کے اوپر خرچ کرے لیکن اس کے دل میں کے برابر بھی تنگی ہو، یا اس کے دل میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی اگر ملال ہے، تو وہ انسان دنیا کا بخیل انسان کہتا ہے۔ آج میں اور آپ سوچیں، میں دنیا کے اندر سخی ہوں یا بخیل ہوں؟ میں دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں تنگ دستی میں بھی خرچ کرتا ہوں یا کہ نہیں؟ خوشحالی ہو تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے نا۔ آپ کے پاس مال موجود ہے تو اللہ کے راستے میں دینا ہی دینا ہے، روکنا نہیں۔ روکو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کے ساتھ جہنم میں گرما گرما کے جسم کو تکلیف دیں گے۔ اس مال کو اسدحہ بنا کر آپ کے چہرے کو ڈسوائیں گے۔ جس کے پاس مال موجود ہے لیکن خرچ نہ کرے، لیکن اصل سخی کی اگر تعریف جاننا ہے تو وہ انسان دیکھو کہ جس انسان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس کے پاس اپنی جان کے لالے تھے، گھر میں کھلانے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پھر بھی جب اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے وہ انسان اپنی تنگی کے باوجود وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اصل سخی وہ ہے جو تنگ دستی میں اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پھر چاہے ان کو خود تنگی کیوں نہ۔ اور اگر بخیل دیکھنا ہے تو میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیا کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہوں تو کسی قسم کی تنگی میرے دل میں تو نہیں آتی، کسی قسم کا ملال تو نہیں رہتا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حقیقی بات کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس میں نقص من الاموال کا مطلب سمجھانا چاہتا تھا کہ اموال میں کمی کر کے اللہ کیسے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہر فصل میں سے عشر دینا ہے، فصل کے 10 حصے کرو، 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کے مال میں کمی ہوگی، اللہ آزمائیں گے۔ آپ کے مال کے اوپر نصاب کو پہنچتا تھا، چاندی کا نصاب 52.5 تولے، سونے کا نصاب 7.5 تولے۔ اگر اس کا نصاب نکالیں چاندی کے اعتبار سے ہمارے آج کے دور کا 1,33,000 اور کچھ روپے بنتے ہیں۔ جس کا انسان کے پاس موجود ہے وہ انسان اس کا 2.5% سال کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ پھر صدقات اپنی جگہ پہ،
کبھی صدقہ فطر آتا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا حکم آتا ہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں بیواؤں پہ، مساکین پہ، یتیموں پہ، الگ الگ جگہ پہ اللہ کے راستے میں مساجد کے اندر جگہ جگہ خرچ کرنے کا الگ سے حکم ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جب انسان کی سوچ کہتی ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں ہم ایسے بھی آزماتے ہیں اور جب آزمائش میں پورا اترتے ہیں فَلْيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو مزید بڑھا دے گا۔ کسی انسان نے پوچھا مال کم ہوتا ہے، فرمایا تیری سوچ میں کم ہوتا ہے، اللہ کے پروٹوکول میں اور اللہ کے رجسٹر کے اندر تیری مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت عطا کر دی۔ کیا تھا؟ 1000 میرے پاس تھا، میں نے 100 اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انسان کی سوچ نے کہا 900 رہ گیا، میرا 100 کم ہو گیا، لیکن اللہ کا معیار کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا تھا تیری زندگی میں آنے والے وقت میں کوئی ایسا نقصان تیرا انتظار کر رہا ہو جس کے اندر تیرے ہزاروں اور لاکھوں روپے لگ جانے ہوں، 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لاکھوں اور کروڑوں کا جو نقصان ہونا تھا 100 کی وجہ سے تیرا وہ نقصان بچا دیا۔ 900 ہے، 1000 میں سے 100 کم ہوا، آپ کی سوچ کہتی ہے، لیکن کس کو پتا کہ 1000 وہ آپ کے صحت کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے گھر کے لیے اتنا مفید نہ ہوتا جتنا اللہ کے راستے میں 100 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 900 روپیہ آپ کی زندگی کے اندر مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، عشر اور تمام ان چیزوں کا جو اصل تھیوری اور اصل مقصد ہے اس کو سمجھ کر حقیقی معنوں میں زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اللہ کے راستے میں دن رات اپنے اموال کو خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اور سنایا مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری توفیق کی